قابل صد احترام محترم و مکرم حاضرین مجلس و حاضرات، قرآن کریم کا مہینہ رمضان المبارک وہ آنے والا ہے، اور اسے قرآن کریم کا مہینہ کہنا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کا مہینہ قرار دیا۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس کا نزول تدریجاً ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر بصورت وحی یہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمایا کرتے، مگر قرآن کریم کا ایک نزول دفعتاً بھی ہوا ہے، یعنی ایک بار یک بارگی میں وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تدریجاً نازل ہوا۔ تو یہاں مراد وہی یک بارگی نزول ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور پھر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس رات اس کا نزول ہوا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے لیے اس میں رحمت ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ جہاں فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ نازل ہوا، وہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ھدی للناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان اس بات میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضرات صحابہ کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور اس میں کوئی زبر زیر وہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ جس طریقے سے نازل ہوا اللہ رب العزت نے جیسے محفوظ فرمایا اس طریقے سے آج تک وہ محفوظ ہے، بچوں کے سینوں میں اسے محفوظ کر دی۔ تو یہ ماہ جو آنے والا ہے قرآن کریم کے ساتھ اسے خاص نسبت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک وہ تلاوت قرآن کریم کا تو تھا ہی، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل امین وہ تشریف لایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے، یعنی وہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے، سنایا کرتے، دہرایا کرتے، اور یہ اس ماہ مبارک کے ساتھ ہی خاص۔ تو یہ مہینہ قرآن کریم سے جڑنے کا مہینہ، مسلمان وہ اپنی زندگی کے اندر ویسے تو مصروف ہوتا ہے، مگر اس ماہ کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں کتاب اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا، یا تو اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے،
یا اسے سن رہا ہوتا ہے یا کسی درس میں بیٹھتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ مہینہ چونکہ آ گیا ہے تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متعلق کچھ آگاہی دی جائے کہ در حقیقت یہ کتاب کیا ہے اور اس سے متعلق کتنے حقوق ہیں جو بطور مسلمان ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان میں موٹی موٹی بات واللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی کہ ھدی للناس، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کتاب ہدایت اسے کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے ہر بیماری کے لیے، اکثیر نسخہ، کوئی مسئلہ ہو تو اس کے حل کی صورت میں، کوئی بیماری ہو تو اس کے علاج کی صورت میں وہ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مکمل نازل فرمایا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے متعلق رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ بچے کی پیدائش سے لے کر آدمی کے مر جانے کے بعد کے معاملات، حشر کے معاملات، پھر جنت جہنم کے معاملات، وہاں تک کا علم اس کے اندر سمو دیا گیا۔ پچھلی امتوں کی باتیں بھی ہیں، آئندہ آنے والے حالات بھی ہیں، اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اس سے متعلق احکامات بھی ہیں۔ کوئی گوشہ اس دنیا کا وہ نہیں چھوڑا گیا کہ جسے اس کتاب اللہ میں سمویا نہ گیا۔ ہدایت کے لیے ایک مکمل کتاب، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسلمان بچہ وہ اس کتاب کا حافظ ہوتا۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہر شخص وہ قرآن کریم کا جاننے والا ہوتا، اس کا سمجھنے والا ہوتا، اس لیے کہ ہر شخص وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور ہر شخص سے اللہ رب العزت کو پیار ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک اللہ رب العزت کا زیادہ بندہ ہو اور کوئی ایک کم بندہ ہو۔ یہ کمی زیادتی یہ عبد ہونے میں نہیں ہوتی۔ بندے سارے کے سارے اللہ رب العزت کے برابر ہوتے ہیں، ہاں بندگی کی وجہ سے کوئی اعلیٰ مراتب حاصل کر لیتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی سے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ پیغام اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے بھیجا تھا اور بھیجا ہے تو چاہیے تو یہ کہ ہم سب اس سے متعلق وہ سستی نہ کریں، اسے پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں کہ یہ پیغام ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، ہم پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ حضرات انہیں اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے علم سے جوڑا، قرآن کریم کی انہوں نے معرفت حاصل کی، کچھ نے فقط تلاوت پر اکتفا کر لیا اور کچھ نے اپنی تلاوت بھی درست نہ کی۔ عمل کرنا اور سمجھنا تو دور، قرآن کریم کو پڑھنا بھی درست نہ کیا، اور ایسے ہی اپنی ساری زندگیاں گزار دی۔ اور بلکہ اب ایسے افراد نہ صرف یہ کہ صاحب اولاد ہوتے ہیں بلکہ ان کے بچوں تک کے بھی بچے ہو گئے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس سے متعلق ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کہ چلو خود پیچھے رہ گئے تو بچوں کو اس معاملے میں پیچھے نہ رہنے دیں، چلو بچے پیچھے رہ گئے تو ان کے بچوں کو اس معاملے میں پیچھے نہ رہنے دیں، ان پر محنت ہو۔ معلوم چلتا ہے کہ اس سمت چلنے کے ارادے کو ہی انہوں نے ترک کر دیا
کہ ہمارے اعوذ باللہ بسم اللہ اور بنیادی کچھ صورتیں وہ اپنے تئیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم درست پڑھ لیتے ہیں، بس یہ کافی۔ یاد رکھیے کہ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 2 باتیں وہ فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ یہ قرآن کریم جس کا ایک نام ذکر بھی ہے، خود قرآن کریم میں موجود ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذکر قرآن کریم کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص بھی میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن کریم سے روگردانی کرے گا، اس کے متعلق سستی کرے گا، فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے شخص کی معیشت، ایسے شخص کی دنیا، ایسے شخص کا رہن سہن میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارا ہر معاملہ وہ ان کے ہاتھ میں۔ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم سے روگردانی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دنیاوی زندگی کو وہ تم پر بوجھ بنا دے۔ معاشرے میں آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ آج مسائل کا شکار ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو قرآن کریم کی رہنمائی نظر نہیں آئے گی، قرآن کریم کی موجودگی نظر نہیں آئے گی۔ اپنی زندگی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل کو ہر معاملہ سلجھا ہی نہیں دیتا اور رہنمائی سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی۔ قرآن کریم کو انہوں نے طے لگا کر کے اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا، اسے پڑھنے سے قاصر ہے، اسے سمجھنے سے قاصر ہے، عمل تو دور کی بات۔ پھر ایک طبقہ آپ ایسا دیکھیں گے کہ انہیں اگر آپ متوجہ کریں کہ تم قرآن کریم وہ پڑھنا سیکھ لو، سمجھنا سیکھو، اس پر عمل کرو، تو آپ کو وہ یہ باور کرائے گا کہ میں اپنے تئیں اپنے آپ میں بڑا مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جو میرے نظریات، جو میرے عقائد وہ ہیں وہ درست ہیں۔ اس آدمی کا حال یہ کیوں ہے، یہ بھی قرآن کریم نے بتلا دیا۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس سے متعلق فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص وہ رحمان کے ذکر سے، یہی قرآن کریم ہے، اعراض کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ایک شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ دنیا میں جو شخص وہ اس قرآن کریم سے اعراض کر رہا ہوتا ہے، ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ وہی شیطان اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے تو مجھے نظر آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری کما جری الدم، روایات میں فی البدن آیا، فی الانسان آیا کہ یہ شیطان انسان کے بدن میں ایسے سرائیت کرتا ہے جس طریقے سے خون رواں ہوتا ہے اس کے بدن میں، قلب سے نکلتا ہے، پیر تک اور سر تک پہنچتا ہے اور واپس پھر دل میں جمع ہوتا ہے۔ شیطان اس طریقے سے سرائیت کر جاتا ہے، رگ و پے میں اس کے شیطان سمایا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شیطان جو شخص قرآن کریم سے اعراض کر رہا ہوتا ہے اس کا میں ساتھی بنا دیتا۔ اب اس کے رگ و پے کے اندر وہ شیطان سرائیت کر گئے،
قرآن کریم سے یہ بات معلوم چل رہی. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، حتیٰ کہ وہ اس کا ساتھی بنا دیا جاتا. ایسا نہیں کہ وہ شیطان آیا پھر چلا گیا، اس کے رگ و پے میں سما گیا اور ایسے سما جاتا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہوتا، اس کا ساتھی ہو گیا. کرتا کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس شخص پر یہ مسلط ہو جاتا ہے اور اسے اچھائی کے راستے سے، قرآن کریم کے قریب ہونے سے، اس پر عمل کرنے سے اب یہ روکتا رہتا ہے. اب اسے وہ نماز کے قریب نہیں آنے دیتا، قرآنی تعلیمات کے قریب نہیں آنے دیتا، روک کر رکھتا. اور اس کے روکنے کا حربہ کیا ہوتا؟ یہ نہیں کہ وہ اسے کوئی رسی باندھ کر کھینچ رہا ہو، بزور طاقت روک رہا ہو، نہیں. قرآن کریم بتلا رہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کا یہ دماغ بناتا ہے کہ میاں ہم ٹھیک ہیں، جیسے ہیں جہاں ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت تھوڑی، ہمیں کوئی قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سوچ ان کی بنا دیتا ہے کہ ہم جہاں ہیں جیسے ہیں مطمئن ہیں، ٹھیک. دیکھ لیجئے دونوں طبقے آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. ایک طبقہ وہ جو قرآن کریم سے دور ہے اور مسائل کا شکار ہے، دوسرا طبقہ وہ جو قرآن کریم سے دور ہے، مسائل کا بھی شکار ہے لیکن مطمئن بھی. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہم ہیں ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت نہیں، نہ قرآن ہدایت کی ضرورت، نہ نیک اعمال کی ضرورت، نہ اللہ رب العزت کی بندگی کی ضرورت. صحیح ہے، جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے، خوش ہے. دونوں کے معاملے قرآن کریم نے آپ کے سامنے بتلا دی. اور پھر قرآن کریم نے صرف اسی پر بس نہیں کی، بلکہ آگے بھی فرمایا کہ حتیٰ اذا جاءنا، کہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس نے ایک روز تو ہمارے سامنے آنا ہے. جب ہمارے سامنے آئے گا اور تب حق اس کے سامنے آ جائے گا، اسے یہ معلوم چلے گا کہ میں کس قدر غلطی پہ تھا. وہ ساتھی جو اس کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، اعمال کی صورت میں اس کے ساتھ ہوگا، تو اس وقت یہ تمنا کر رہا، ایسا شخص تمنا کر رہا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ کاش میرے اور میرے اس ساتھی کے درمیان، اس شیطان جو مجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، نیک اعمال سے دور رکھتا تھا، مجھے مطمئن اس نے کر دیا تھا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش میرے اور اس کے درمیان دو مشرقوں جتنا فاصلہ رہا ہوتا، اتنا فاصلہ رہا ہوتا تو آج میں خسارہ اٹھانے والے نہ ہوتا. فبئس القرین، یہ تو بہت برا ساتھی ثابت ہوا. اتنا فاصلہ جس سے مجھے درکار تھا، دو مشرقوں جتنا، وہ دشمن میری رگ و پے میں سما گئے، مجھے اس نے گمراہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے میں خسارے میں آ گیا. اور اس ساتھی کی ہدایت کے اوپر، اس کے وساوس کے اوپر میں نے تکیہ کیا ہوا تھا اور گمان کرتا تھا کہ یہ درست بات کر رہا. کیا بات؟ کہ کیا ضرورت ہمیں نیک اعمال میں لگنے کی، قرآن فہمی کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، درست کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ جیسے ہیں اچھی بھلی زندگی چل رہی ہے، گزارتے رہو، ٹھیک ہی ہے، ہدایت یافتہ ہے. یہی معاملہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جب تک ہمارے پاس نہیں آئے تب تک تو اپنے آپ کو سب سے بڑا ہدایت والا سمجھتے رہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. جب آئے اور بھید کھلا کہ ہم تو ناکام ہو کر لوٹے ہیں، تو اب یہ حسرت قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ پھر ایسا شخص کہے گا کہ اس کے اور میرے درمیان بڑا فاصلہ ہوگا، یہ تو بڑا برا ساتھی میرا واقع ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو کلام اللہ سے جوڑے، اس سے رشتے کو استوار کرے،
اور ایسا رشتہ قائم کرے کہ جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو، ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ یقین جانیے اس کتاب سے اگر آپ نے اپنے رشتے کو استوار کر لیا تو یہ کتاب آپ سے اپنا تعلق کبھی نہیں توڑے گی، یہ دنیا میں آپ کے ساتھ رہے گی، یہ قبر میں متشکل ہو کر آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کی انسیت کے لیے آپ کا ساتھی اسے بنا دیا جائے، یہ حشر میں آپ کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا دیتی تب تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس سے بہتر تعلق کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے عزیز چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں اپنے تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ ہم درست کریں۔ اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم نے ادا کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اسے درست طریقے سے ہم پڑھنا سیکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے ہم سمجھیں کہ اس کے اندر ہدایت کی کیا باتیں ہیں، اللہ رب العزت وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کن باتوں کا حکم فرما رہے ہیں، کن سے روک رہے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ پھر اسے اپنے تک نہ رکھیں، اپنے بچوں تک، اپنے خاندان تک، اپنے معاشرے تک اس کی ترویج کریں، تبلیغ کریں، اس کی اشاعت کے اندر حصہ ڈالنے والے ہوں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔